بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن.com کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں، اور آج جو موضوع ہے وہ بڑا زبردست خوشی والا موضوع ہے۔ وہ کیا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہوا ہے، جبکہ اس میں مزید مصر، کویت اور قطر بھی ملنے والے ہیں، اور جب یہ سارے ممالک مل جائیں گے تو ایک مسلم نیٹو وجود میں آئے گا۔ اس کے مسلمانوں کو کیا کچھ فوائد ہوں گے، اس پر ہم تجزیہ لیں گے مفتی عبدالمنعم فائز صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بھی خوشی سے سرشار ہیں۔ جی بالکل، اور واقعہ ہی ایسا ہے کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، یہ خواب تھا لوگوں کا کہ ایک ایسا اتحاد وجود میں آئے تاکہ عالم اسلام بھی کچھ جی سکے سر اٹھا کر، اور مسلم ملکوں پر جو اتنی یلغار ہو رہی ہے اس کا کوئی تو توڑ کرنے والا ہو۔ تو انشاءاللہ پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ مل کر اس کا توڑ کریں گے، اور پورے خطے میں، بلکہ اب آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کی یہ جو انتہائی اہم ترین جگہیں ہیں جہاں سے پوری دنیا کی تجارت منتقل ہوتی ہے، ان 3 جگہوں پر یہ 3 ملک موجود ہیں۔ پاکستان موجود ہے، سعودی عربیہ موجود ہے، اوپر ترکی موجود ہے۔ کون سی 3 جگہیں؟ ان میں سب سے پہلی جو جگہ ہے وہ ہے خلیج فارس، یعنی یہی جو جہاں سے دنیا کا پیٹرول نکل رہا ہے۔ اور اس وقت پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ دنیا کی ضرورت کا 60% پیٹرول اللہ نے یہاں رکھا ہے، لیکن پھر شیل پیٹرول وغیرہ دوسری قسم کے پیٹرول نکلے، اور اس کے بعد سے اب جو دنیا کی ضرورت کا 20% سے زیادہ پیٹرول ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے، خلیج فارس سے، جو لٹرلی اس وقت میں بھی حقیقتاً پوری دنیا کی 20% معیشت اسی کے بل بوتے پہ چل رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو خلیج فارس کے بعد اگلا خطہ اس بہت اہم ہے وہ ہے بحیرہ احمر کا۔ تو بحیرہ احمر جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یورپ کی، امریکہ کی ساری مالی جو آمد و رفت ہے یہیں سے ہوتی ہیں۔ تو یورپ کے لیے ایشیا سے جتنا بھی مال جا رہا ہے، یورپ کا ایشیا میں جتنا بھی مال آ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں جو 60% آبادی ہے، یعنی منڈی ہے نا، وہ ایشیا میں ہے۔ دنیا کی 60% آبادی اللہ نے ایشیا میں رکھی ہے، لوگ ایشیا میں بستے ہیں، اور آدھی سے زیادہ آبادی صرف ایک بر اعظم میں اللہ تعالیٰ نے بسائی ہے، جن میں چائنا کو آپ دیکھیں 1.5 ارب وہاں پہ ہے، انڈیا میں 1.5 ارب ہے، پاکستان کو دیکھ لیں آپ 25 کروڑ ہے، انڈونیشیا کو آپ دیکھ لیں ان کی 35 کروڑ کے قریب۔ تو اس طرح یعنی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں ہے۔ تو بحیرہ احمر اس کا رستہ ہے۔ بحیرہ احمر سے جب آپ نکلیں گے، بحیرہ احمر سے جب گزرتے ہیں تو سعودی عربیہ سال لگتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے آپ جب چلے جائیں گے بحیرہ روم میں داخل ہوں گے، میڈیٹرینین سی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے دہانے پہ بیٹھا ہوا ہے ترکی۔ صحیح، اس کو بحیرہ اسود بھی لگتا ہے، بلیک سی بھی ہے، آبنائے باسفورس بھی لگتی ہے، صحیح ہے، اور ایجین سی، اور پھر یہ جو پورا بحیرہ روم ہے یہ اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اور ترکی کے پاس جو ایک بڑی صلاحیت ہے وہ سمندری سرویلنس کی ہے، کہ سمندر کی نگرانی کا جو جدید ترین اکوپمنٹ ہے وہ اس وقت ترکی اس کو لیڈ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ترکی، سعودی عربیہ، پاکستان یہ ایک کئی اعتبار سے بڑا اہم ایک نیا اتحاد ہے، معاشی اعتبار سے بھی اہم ہے، اقتصادی لحاظ سے بھی اہم ہے، عسکری لحاظ سے بھی اہم ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے۔ یہ 3 ملک مل کر پوری دنیا کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، پوری دنیا کی معیشت روک سکتے ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، جبکہ مصر، قطر اور کویت، ان کے پاس کیا خاص چیزیں؟ ہاں، مصر، قطر اور کویت کی جو آپ نے بات کی، تو ان میں سے جو مصر ہے وہ اکنامیکلی بھی بہتر ہے، اسٹیبل ہے، اور عسکری طور پہ مضبوط ہے، اور انقلابات میں نسبتاً محفوظ رہا۔ اس پورے خطے میں جو انقلاب آئے تو ان میں محفوظ رہا۔ لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ مصر نے اپنے جو دفاعی انحصار ہے وہ اب تک 100% کیا ہوا ہے امریکہ کے اوپر۔ اچھا، قطر نے بھی اسی طرح کیا ہے، لیکن یہ جو ملک ہیں یہ کیوں امریکہ کی یعنی کہ قبضے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے جو بائسنس ہے، اس کا جو تعصب ہے، خصوصاً جو اسلامک ممالک کے حوالے سے اس کا جو تعصب ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ایران کے حملوں کے بعد ایران کے میزائلوں کا توڑ امریکہ کے پاس نہیں تھا۔
تو اگر یہی کچھ کروانا ہے، یعنی یہ عرب ملک یہ سوچتے ہیں اگر اسی طرح ہی کرنا ہے کہ امریکہ صاحب جو ہے وہ دھمکیاں شمکیاں دیتے رہیں گے، ہم ایران پہ بمباری کریں گے لیکن ایران کے میزائل ہم پہ گرتے رہیں گے، تو بھائی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ یا تو ہمیں یعنی ان ممالک کو وہ سیکورٹی فراہم کرنے میں، تحفظ فراہم کرنے میں عملاً ناکام رہ گیا. تو اس وجہ سے قطر جیسا انتہائی معیشت کے اعتبار سے مضبوط ملک، اربوں ڈالر، جن کو $1 ٹریلین کے معاہدے انہوں نے سعودیہ کے ساتھ کیے تھے صرف اس وجہ سے کہ بھائی آپ ہمیں سیکیورٹی دیں گے، اور سیکیورٹی کی صورتحال آپ سامنے دیکھ لیں کہ کیا ہوگی. تو اس وجہ سے پورے عالم اسلام میں اضطراب تھا، اور اس میں ترکی نے ماشاءاللہ پہل کی ہے. ترکی جو ہے $1 ٹریلین کی جو ہے معیشت ہے، اس سے بڑا GDP ہے اس کا. اسی طرح جو ہے سعودی عربیہ، اس کا $1 ٹریلین کا، پاکستان کا $0.5 ٹریلین کا. تو تقریباً یہ $3 ٹریلین کے قریب یہ ان تین ملکوں کی معیشت بنتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر سب کی آبادی ملانے تو تقریباً 37 کروڑ کے قریب آبادی ہے تینوں حصوں کی. جو سعودی عربیہ ہے اس کی آبادی تقریباً کوئی 3.5 کروڑ ہے، پاکستان کی 25 کروڑ ہے، اور جو ترکیہ ہے اس کی تقریباً 8 کروڑ کے قریب آبادی ہے. تو یہ اتنی بڑی آبادی والا جو پورا خطہ ہے وہ ایک گویا متحد ہو رہا ہے، اور ان کا ایک آپس میں الائنس بن گیا ہے کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے پر حملہ سمجھا جائے گا، اور مشترکہ کاز میں یہ سب ملیں گے. اس کی وجہ سے دو جو براہ راست یعنی جن کو اٹیک کیا نا، مطلب کہتے ہیں کہ اس اتحاد سے جن کو دو براہ راست جن ملکوں کو میسج گیا ہے، ان میں پہلا ملک اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل نے اس پورے خطے کو ڈسٹرب رکھا ہے، اور توسیع پسندانہ عزائم بھی ہیں اور اس کے مسائل بھی ہیں. اور اسی سے بچنے کے لیے آج تک یہ پورا خطہ وہ امریکہ سے ایگریمنٹ کر رہا تھا. آپ نے دیکھا نا کہ امریکہ سے اتحاد کر رہے تھے کہ بھائی امریکہ بہادر ہمیں ان ساری مسائل سے بچا، اور عرب اسرائیل جنگ میں چکے، اسرائیل جیت گیا تھا. جی، اسی لیے وہ سب جو ابھی تک خرچہ کر رہے تھے وہ. لیکن دوسرا جو بڑا خطرہ ان عرب ممالک کو اس خطے میں درپیش ہے وہ ایران کا ہے. تو ایران جو ہے اس کو براہ راست ایک میسیج گیا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی جو لوگ ایران نواز لابی ہے وہ اس کے اوپر تل ملا رہی ہے، اس پہ گفتگو کر رہی ہے، اور بھی لوگ ہیں. اچھا، ایران نے کبھی سعودی عرب کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور عالم اسلام کے جہاں جہاں مسائل تھے ہمیشہ خنجر میں، ان کے کمر میں خنجر ہی ہوتا ہے، اور ان کو سب سے زیادہ سعودی عربیہ سے ہی ایشو ہے. تو اس لیے سعودی عربیہ کا بھی اپنا مسئلہ تھا، اور اب یہ ہے. لیکن پاکستان کی کوششوں سے یہ قریب آ رہے ہیں. ہاں، قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ. پاکستان نے دیکھیں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب جو ملک ہیں ظاہر ہے کہ ان کو اپنی بقا کا ایک مسئلہ درپیش ہے. ایران تو پیٹرول بیچ کر اپنا سارا جو پیسہ ہے وہ اسی توسیع پسندی کے اوپر لگا رہا ہے. بحرین میں اپنی خلفشار کھڑا کیا ہوا ہے اس نے، اب آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرے ملک یمن اس نے کر لیا، اس میں اپنا گروپ کھڑا کر دیا ہے اس نے. عراق اس کے قبضے میں آ گیا ہے. لیکن اس اتحاد سے جس طرح اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم سے پیچھے ہٹے گا، اسی طرح ایران بھی ہٹے گا انشاءاللہ. اور اسی طرح یہ اکھنڈ بھارت جو تھا، ہاں وہ بھی یہ سارے دیکھیں سب کے مسائل اپنے اعتبار سے ہیں. تو پاکستان کو جو ایشو اب ترکی کو جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست ایشو ہے. سعودی عربیہ کو اسرائیل سے بھی ہے، لیکن اسرائیل سے اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ایران سے براہ راست ڈائریکٹ اور سب سے پہلے مسئلہ درپیش ہے. پاکستان کا انڈیا کے ساتھ اور 80 سال سے چل رہا ہے. اب دیکھیں یہ تین ملک جب ملے ہیں تو ان کی ٹیکنالوجی ملی ہے. ٹیکنالوجی کے اندر اس وقت ترکی جو ہے وہ یورپ کو کمپیٹ کر رہا ہے. ترکی جو ہے وہ اس وقت نیٹو میں دوسرا بڑا دفاعی اعتبار سے مضبوط ملک ہے. دفاعی اعتبار سے اس کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کے پاس جو بحری سرویلنس کی ٹیکنالوجی موجود ہے دنیا میں اس کی کوئی جوڑ نہیں. اور تیسرے نمبر پر سروسز سیکٹر میں وہ بہت آگے جا چکا ہے. پاکستان نے آپ کو پتہ ہوگا جو ابھی حالیہ جنگ ہوئی تھی تو اس میں خلا میں اور فضا اور خلا تک یہ جنگ گئی ہے. تو اس میں جب اب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں انوالو ہو گئی ہے، سائبر وار اس کے اندر آ گئی ہے، اور سائبر سیکیورٹی کے جو جدید ترین جو تحقیقات ہیں وہ اس میں انوالو ہوئی. اس ساری ٹیکنالوجی میں ترکی کو ایج حاصل ہے. تو ترکی اگر جو خلا سے نگرانی کرنے کے جو نظام اس وقت پاکستان نے بنائے ہیں اس میں اگر ترکی پاکستان کے ساتھ کسی جنگ میں شامل ہوگا
वहाँ से सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन तुर्की जब फराहम करेगा तो पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों पर कितनी बड़ी बालादस्ती होगी। ये जंग तो हमने अपने बलबूते पर जो लड़ी सो लड़ी, लेकिन हमें अब बराह रास्त बाहर से ये मदद मिल रही होगी अगर खुदा न खास्ता कल को पाकिस्तान और इंडिया की कोई जंग या पाकिस्तान को खित्ते में किसी जंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये 3 मुल्कों के जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होगी, इनके जो मालूमात हैं, इनके इंटेलिजेंस मालूमात हैं, इनके जंग के लिए मालूमात हैं, इनके जो खुसूसन जो इस वक्त में 5th जनरेशन के जो तैयारे बना रहा है, कान का पिछले दिनों में जिक्र भी होता रहा कि उसकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो 5th जनरेशन के लिए उन्होंने अपने तैयारे डेवलप करना शुरू कर रखे हैं तुर्की ने, तो दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, फौज है, मुनज़्ज़म है, मजबूत है, डिसिप्लिन्ड है, उनकी तैयारी है और दुनिया उसको मानती है, उनकी सलाहियतों को मानती है। दुनिया में जब कभी बड़े कंपटीशंस होते हैं फ़ौजी महारतों के, तो पाकिस्तानी उसमें पहली दूसरी पोजीशन ले रहे होते हैं। तो असलहे में जो तुर्की का बहुत बड़ा नाम है, सही है, तो तुर्की का असला होगा, पाकिस्तान का असला होगा, सऊदी अरेबिया के लोग साथ मिलेंगे, उनकी मईशत होगी, फिर इन तीनों मुल्कों की जो इंटेलिजेंस है वो आपस में शेयरिंग कर रहे होंगे। इसी तरह जो इनके खला के अंदर मालूमात के ज़राए हैं, सैटेलाइट हैं या 5th जनरेशन के जो तैयारे हैं, उनके ज़रिए से जो मालूमात होंगी, तो ये दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी फ़ौज से लड़ सकते हैं। फाइज साहब, ये जो से फरीकी मुआहिदा हुआ ना, इसका एक तारीख़ी पस मंज़र भी है। देखिए, पाकिस्तान की बिना रियासत मदीना पर है और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ शुरू से ही बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं सारे माशी एतबार से। अच्छा, इसी तरह तुर्की और सऊदी अरब को देख लो, तो लॉरेंस ऑफ अरबिया ने जिस तरह साजिशें करके उनको तोड़ा सा है, 120 साल के बाद दोबारा मिले, दोबारा मुत्तहिद हो। सही बात है। तो देखें, ये तारीखी एतबार से पाकिस्तान के भी इन दोनों इलाकों के साथ ऐसे पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात और तुर्की को आप देखें, जंग खिलाफत उस्मानिया, जंग अजीम अव्वल, उससे पहले जंग अजीम अव्वल से पहले हज़रत शेखुल हिंद ने जब तहरीक चलाई तो उसमें खिलाफत उस्मानी खलीफा से इजाज़त ली उन्होंने। उस्मानी खलीफा की मदद के लिए पूरे हिंदुस्तान में कितने बड़े पैमाने पर चंदे हुए हैं और उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। यहाँ घर घर से लोगों ने सोना जमा कर के खिलाफत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा और इतनी बड़ी जो तहरीक खिलाफत थी। तुर्की में जाना हुआ है, वहाँ के जो लोग ये पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनको वो एहसान याद है कि भाई पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में साथ दिया था। तो तहरीक खिलाफत बाकायदा इतनी बड़ी तहरीक चली है यहाँ पे ताकि हम खिलाफत उस्मानिया को बचा सकें। अच्छा फाइज साहब, ये एक बात बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दिफाई मुआहिदे हो रहे हैं, ये हो रहा है, इससे पाकिस्तान की जो तकरीबन 8 करोड़ आबादी ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारे, बिजली के मसले हैं, गैस के मसले हैं, गुरबत है, महंगाई है, मैशत, इससे भी फायदा होगा, आवाम को कोई फायदा होगा नहीं होगा। देखिए इसमें आपको और हमें क्या फायदा होगा? देखिए ये सबसे अहम सवाल है कि इस वक्त जो हमारा माशी तौर पे बहरान है, क्या वो संभलेगा? क्योंकि इस वक्त हमने अभी भी पाकिस्तान के पास 17-18 अरब के जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व जो पाकिस्तान के पास हैं, वो 17-18 अरब इसी में घूमते रहते हैं और उनमें से भी 8 अरब जो हैं वो सिर्फ सऊदी अरेबिया से लिया हुआ है। सही है, कुछ 1-2 अरब जो हैं वो चाइना से लेकर रखे हुए होते हैं और 5 अरब सालाना हमें जो है वो IMF मदद कर देता है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा इंशाल्लाह वो ये है कि पाकिस्तान के इन दोनों मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स के नतीजे में सबसे पहले पाकिस्तान का जो असलहा है वो इन मार्केटों में बिकेगा। पाकिस्तान के जो असले साज फैक्ट्रियाँ हैं वो रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलेगा। एक तैयारा जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बनता है, तो एक तैयारा भी अगर बिकता है तो जाहिर है उससे मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा। सबसे पहले तो ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान की जो दिफाई सनत है वो बहुत तरक्की करेगी और पाकिस्तान को जो डॉलर का एहतियाज है ना वो ख़त्म होगा और कम हो जाएगा कम अज़ कम, और हम जो IMF के पास जा रहे हैं इस तरह मजबूर होकर, उसकी तरफ में भी कमी आएगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो मुल्क हैं इनका बरह रास्त इंटरेस्ट पाकिस्तान में है।
تو ان کے پاکستان کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹس ہوں گے، ان کی کمپنیاں پاکستان میں آئیں گی. جیسے اب آپ دیکھیں سعودی عربیہ آیا پاکستان میں، پاکستانیوں نے ان کو آفر کیا کہ بھائی آپ جو ہمارے زراعت میں انویسٹ کریں، آپ معدنیات میں انویسٹ کریں. ان کے ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے آفر کیا کہ آپ سکھر حیدرآباد موٹر وے میں کس سیکشن میں انویسٹ کر لیں. تو اس طرح ان کی جو کمپنیاں ہیں ان کی انویسٹمنٹ یہاں پہ براہ راست شروع ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر جو ترکی ہے، ترکی کے پاس بہت زبردست بزنسز ہیں، کارپوریٹ میں اس کا نام ہے، تجارت میں اس کی پہچان ہے. اور دنیا میں بلاکوں کی بنیاد پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ٹیکسز لگانا شروع کیے ہوئے ہیں، تو ان ٹیکسز کے بعد الٹرنیٹ مارکیٹ کیا ہے. یعنی ترکی سے اگر امریکی نہیں خریدیں گے تو ترکی کو ایک ایسی بڑی مارکیٹ بھی تو چاہیے نا، 25 کروڑ جیسے پاکستانی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ترکی پاکستان میں بھیج سکتا ہے، یہاں پاکستانی امپورٹ کر سکتے ہیں وہاں سے. تو اس طرح سے یعنی ون ون سچویشن ہوگی سعودی عربیہ کے لیے بھی، ترکی کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، کہ ان کے لیے نئی مارکیٹس کھلیں گی. پاکستانیوں کے لیے بھی ترکی کی مارکیٹ کھلے گی، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور جو ترکی ہے وہ ایک سروسز بیسڈ ملک ہے. تو اپنی سروسز پاکستان کو دے سکتا ہے، اپنی جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں شفٹ کر سکتا ہے، جو نئی اس نے انوویشنز کی ہیں، نئی ایجادات کر کے چیزیں بنائی ہیں وہ پاکستان میں بھیج سکے گا اور پاکستان وہاں پہ. اچھا فاضل صاحب، ایک بات کہ آپ نے سنا ہوگا نا، بہت سارے لوگ ڈنکی لگا کے یورپ اور ان ممالک میں جاتے تھے. گزشتہ 2-3 سال سے پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ، پچھلے سال 7.5 لاکھ لوگ گئے، اس سے پچھلے 8 لاکھ لوگ گئے. پڑھا لکھا ہنرمند طبقہ جو باہر جا رہا تھا وہ بھی رکے گا کہ یہیں پر گھر کے اندر ان کو انویسٹ ملے گی، نوکریاں ملے گی. جب ایسی کمپنیاں پاکستان میں آئیں گی، ترکی کمپنیاں، تو ظاہر ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ذریعہ روزگار کھل جائے گا. بہت سارے لوگ جو باہر جا رہے ہیں وہ رک جائیں گے، اور بہت سارا جو ہمارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو برین ہمارا جا رہا ہے پاکستان سے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی بہتری آئے گی. اور اسی طرح سے ملک جو ہے نا وہ ایگریمنٹس کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں. ایک نیٹو بنایا تھا، اس کے ذریعے سے امریکہ نے، یورپ نے کیا دنیا بھر میں کیا کچھ نہیں کر دیا. تو اسی طرح سے پاکستان کا مسلم نیٹو ایک اس کی بنیاد ہے. بس اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کسی ایسے جھگڑے میں نہ پڑ جائیں جس سے جو ان کے مقاصد ہیں ان کے رستوں میں رکاوٹ ہو. تو انشاءاللہ یہ جو سفر ہے شروع ہوا ہے، اور آگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مصر بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، قطر اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، دوسرے ممالک، کویت ہے اس کوشش میں ہے کہ اس کے اتحاد کا حصہ بن جائے. اس میں آپ کے ہمارے عوام کے کرنے کا کیا کام ہے، وہ کیا کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے خوش ہوتے رہیں. جی، سب سے پہلا کام تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو وہاں پہ ہو رہا ہے، ہم ان کو سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے ملک میں خلفشار نہ برپا کریں. منفی چیزوں کو لے کر پڑے رہنا، منفی چیزوں کو کریدتا رہنا، منفی چیزوں پہ کمنٹ کرتے رہنا، زندگی خراب کرتے رہنا سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر فضول چیزوں میں، اس کی بجائے دنیا اسکلز کی طرف آ گئی ہے، مہارت پہ آ گئی ہے، اب ان کو سروسز کے اوپر آ گئی ہے دنیا. ان چیزوں گھروں میں بیٹھ کر پاکستانی 2-3 ارب کما رہے ہیں نا. 2-3 ارب ڈالر آج سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بھی 1 ارب ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے جو پاکستانی کما رہے ہیں. تو پاکستانی 2-3 ارب ڈالر اس وقت بیٹھ کے گھر سے بیٹھے کما رہے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل کو ان چیزوں پر لگنا چاہیے، ان پہ محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. تو لوگ بہتر ہوں گے تو ملک بہتر ہوگا. لوگ نکمے ہوں گے، بے روزگار ہوں گے، فضول کاموں میں لگے رہیں گے، الٹی سیدھی روزانہ جو خبریں آتی ہیں ان کاموں میں لگیں گے، تو ظاہر ہے اس سے ملک کمزور ہوگا. ملک بھی ویسے ہی ہوگا جیسے لوگ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ مکہ دفاعی معاہدہ جو ہوا ہے اس کے ثمرات آپ تک پہنچیں گے، آپ کے نسلوں تک پہنچیں گے، آپ کے خاندانوں تک پہنچیں گے، آپ کے نسلوں کی زندگیاں بدل دیں گے. کرنے کا کام ایک ہے، آپ نے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، پاک وطن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، مثبت سوچ کے ساتھ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com